نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا، نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمۃ، فقلت علیک السلام، قال انی اجد فی بدنی ضعفا، فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاہ من الضعف، فقال یا فاطمۃ ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی بہ، فأتیتہ بالکساء الیمانی فغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وإذا وجهه يطلع كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي، فقال یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدا یا رسول اللہ، تأذنوا لی ان ادخل معک تحت الکساء، فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوزی قد اذنت لک، فدخل معه تحت الکساء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام علیک یا اماه، فقلت وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی، فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله، فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء، فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد اذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله، فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين، فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طیبۃ کأنہا رائحۃ عقیل ابن عم رسول اللہ، فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء، فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء، قال له وعليك السلام يا عقی ويا وصي وخلیفتي وصاحب لوائی قد أذنت لك، فدخل علی تحت الكساء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء، قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك، فدخلت تحت الكساء فلم أكتمن جميعا تحت الكساء، أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم،
وعدو لمن عداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات وإني ما خلقت سما مبنية ولا أرضا مدهية ولا خمرا منيرا ولا شمشا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك فأهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنوا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال للأبي إن الله قضى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جميع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله حمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا تعلب حاجته إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام وإذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ظالموں آل محمد کو ظالموں آل محمد کو ستایا نہ کرو ایک بیمار کو تم
کرو شدت دھوپ سے عابد کا شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے گرم زنجیر کو تم اتنا ہلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو دو قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے دو قدم چلتے ہی بیمار کو غش آتا ہے پاؤں میں چھال ہے عابد کو پاؤں میں چھال ہے عابد کو چلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے نیند بیمار کو آتی ہے بڑی مشکل سے بیڑیاں کھینچ کے عابد کو جگایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو مانگ لو بالی سکینہ سے یہ بچی ہے سکی مانگ لو بالی سکینہ سے کہ یہ بچی ہے سکی بالیاں کھینچ کے کانوں سے رلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو ظالموں آل محمد کو ظالموں آل محمد کو ستایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا نہ کرو شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے شدت دھوپ سے عابد کا بدن جلتا ہے گرم زنجیر سے تم اتنا ہلایا نہ کرو ایک بیمار کو تم اتنا رلایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا ارے مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جہاں کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا
سجاد میرے سر سے 9 بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زادی پھروائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا، سجاد میں زینب ہو میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا، سجاد چلوں کیسے لاکھوں ہے تماشائی، یاد آتا ہے رہ کے سجاد میرا بھائی، فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا، سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا، سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے پہ جب خاک پہ آتا ہے، ارے سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا، سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، شمر یوں نہ ستا بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، سوچ بہرے خدا یہ ہے آل ابا، سوچ بہرے خدا یہ ہے آل ابا، یوں نہ درے لگا بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں بھائی بیمار ہے، پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے
پہلے ہی اس کو غم کیا دیے تو نے کم، اب نہ کر یہ ستم، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، کیا ملے گا تجھے اس کو یوں مار کے، یہ اذیت نہ دے بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے، دیکھ بدگمان کرنا یہ سختیاں، دیکھ بدگمان کرنا یہ سختیاں، دے دے اس کو امان، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے، جسم ہے خون میں تر، اب تو کچھ رحم کر، جسم ہے خون میں تر، اب تو کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں، بھائی بیمار ہے، خون روتا رہا شبر بے نوا، خون روتا رہا شبر بے نوا، سنتی اس کی صدا، بھائی بیمار ہے،
شادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو افسوس چھپتی تھی نبی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیویوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو افسوس بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب دختر شبیر نے زندان میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت کو بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو افسوس جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غسال تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان رسی کے پانا سجاد
سب چپکے کھڑے تھے، رسی میں بندھے زینب و کلثوم کا آنا، سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ صلوات پر محمد وآل محمد صلی اللہ۔ گردن میں تو غور تھی، ہاتھوں میں ہاتھ کڑی، کمزور ہائے پاؤں میں بیڑی بھی آ گئی، زنجیروں میں تھا جکڑا ہوا دل برے نبی، اور تازیان ہائے، اور تازیان ہائے لگاتے رہے شقی، کانٹوں پہ چل رہے تھے، اذیت گزرتی تھی، زخمی تھی پاؤں راہ بھی، زخمی تھے پاؤں راہ بھی، سب خون میں بھرتی تھی، کربل سے کوفہ، کوفہ سے دربار شام، ہائے آہن میں جگڑے عابدے ناشاد کام، ہائے منہ کو چھپایا بالوں سے عطرت تمام، ہائے سر کو جھکائے عابدے، سر کو جھکائے عابدے عالی مقام، ہائے سر پر حسین امام کے وہ ظلم ہوتے تھے، تھا دل میں درد سید، تھا دل میں درد سید، سجاد روتے تھے، 35 سال درد سے آنسو بہاتے تھے، پانی کو جب بھی دیکھتے آنسو بہاتے تھے، پیاسے جو یاد آ گئے آنسو بہاتے تھے، 2 لقمے میں کھانا کھاتے تھے، 2 لقمے میں کھانا کھاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، تھی بے سر کی یاد میں، ہے تڑپ کے روتے تھے، ہے تڑپ کے روتے تھے، اصغر کی یاد میں، ہے شام نے بڑھا دیا غم یا علی مدد، سجاد کو کھلا دیا سم یا علی مدد، ٹکڑے تھا قلب شاہ یا علی مدد، سینے میں شیکے گھٹتا تھا، سینے میں شیکے گھٹتا تھا، دم یا علی مدد، آبِ
رہے تھے زمین تھر تھراتی تھی ارض و سما سے رونے کی ارض و سما سے رونے کی آواز آتی تھی اٹھے جہاں سے شاہ خدا و مصیبت گھر میں بپا ہے شور بکاوا مصیبت باخر نے غسل شے کو دیا وا مصیبت تن پر تھے سب نشانے تن پر تھے سب نشانے جفا و مصیبت گردن پہ آیتوں کے نیلے نشان تھے دروں کے ہائے پشت پہ دروں کے ہائے پشت پہ نیلے نشان تھے محبوں کی عرض ہے میرے سرکار مصطفیٰ حاجت روا علی میری شہزادی فاطمہ حسنین اور زینب عباس باوفا عابد کا پرسہ لیجئے عابد کا پرسہ لیجئے یا آل مصطفیٰ اشکوں کے نظر لیجئے یا بارویں امام پرسہ قبول کیجئے پرسہ قبول کیجئے یا بارویں امام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات قبل اس کے کہ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی بیگ ابن ایجاد علی بیگ کی روح پرفتوح کو ایصال فرمائیں اللہم صل علی محمد
صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد ولم یکن له کفوا احد كذلك الله ربنا صلی علی محمد وآل محمد ربنا تقبل منا. چودہ سو 42 ہجری کا یہ ماہ محرم اختتامی مرحلے پر ہے. آج 23 ماہ محرم اور پرسوں 25 محرم الحرام امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور یہی امام سجاد علیہ السلام جن کی شہادت کی تاریخ ہے انہی کے سلسلے سے 3 مجالس کا اہتمام الکریم چینل کی طرف سے کیا گیا ہے. خداوند عالم الکریم چینل کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، لوگوں کے لیے یہ چینل سبب ہدایت قرار پائے اور اس چینل سے احکام الہی اور پیغام اہل بیت اطہار علیہ السلام نشر ہوں. امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے جو یہ مجالس منعقد ہو رہی ہیں، ان مجالس کا عنوان بندگی ہی معراج انسانیت ہے. چونکہ امام سجاد علیہ السلام نے عبادت و عبودیت اور بندگی پر بہت زیادہ زور دیا ہے. اور اگر ہم دیکھیں تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں خداوند عالم نے پیدا کی ہیں، یہ ساری چیزیں دائرہ بندگی سے جدا نہیں ہیں، نہ دائرہ بندگی سے باہر ہیں. زمین ہو یا آسمان، یہ بھی دائرہ بندگی میں ہیں. چاند، سورج، ستارے، یہ سب بھی دائرہ بندگی میں ہیں. جمادات ہوں یا نباتات، یہ سب دائرہ بندگی میں ہیں. یہاں تک کہ انسان بھی دائرہ بندگی میں زندگی بسر کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ انسان کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ دائرہ بندگی میں تو ہیں، لیکن یہ بندگی تکوینی ہے. یعنی ان کو ہر حال میں خداوند عالم کی بندگی کرنا ہے. یہ بندگی اجباری اور یہ بندگی قہری ہے. زمین کو بھی خداوند عالم کی بندگی کرنا ہے، آسمان کو بھی خداوند عالم کی بندگی کرنا ہے، چاند اور ستاروں کو بھی خداوند عالم کی بندگی کرنا ہے.
جمادات ہو یا نباتات یا حیوانات، ان سب کو خدا کی بندگی کرنا ہے. لیکن خدا کی تمام مخلوقات میں دو مخلوق ایسی ہیں، ایک انسان اور ایک جنات. ان کو خدا بند عالم نے اختیار دیا ہے بندگی میں، یعنی ان سب کی بندگی اجباری ہے، جنات اور انسان کی بندگی اختیاری ہے. یعنی تکوینی کے ساتھ ساتھ ان کی بندگی اختیاری ہے. خدا بند عالم نے ان کو اختیار دیا ہے، اور اختیار اس وجہ سے دیا ہے چونکہ ان کو منزل کمال پر پہنچنا ہے، ان کو ترقی کرنا ہے، ان کو عروج حاصل کرنا ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں دو راستے میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. دو راستوں میں سے ایک راستے کو اختیار کرنا ہے. ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر تم بندگی خدا بند عالم کی کرتے ہو جس طریقے سے خدا بند عالم بندگی چاہتا ہے تو تم جنت میں جاؤ گے، اور اگر خدا بند عالم کی نافرمانی کی، خدا بند عالم کی اطاعت نہیں کی، اس کی اگر بندگی نہیں کی تو جہنم میں جاؤ گے. یہ دو مخلوق ایسی ہیں کہ جن کو بندگی کا اختیار ہے کہ خدا بند عالم کی بندگی کریں یا نہ کریں. لہذا دنیا میں دیکھیں ہر طرح کے انسان آپ کو نظر آئیں گے. کچھ انسان ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی بندگی کرتے ہیں، کچھ انسان ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی بندگی نہیں کرتے. بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی عبادت نہیں کرتے. کچھ ایسے ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، مگر کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ماہ رمضان آتا ہے تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ماہ رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ایک روزہ بھی نہیں رکھتے. تو دنیا میں ہر طرح کے انسان ہیں. چونکہ ان کو بندگی کے سلسلے میں اختیار ہے، لہذا کچھ بندے ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خدا بند عالم کی بندگی نہیں کرتے. لیکن جو خدا بند عالم کی بندگی اور اطاعت کرتے ہیں، خدا بند عالم ان کو اپنا بندہ شمار کرتا ہے. خدا بند عالم فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ ہمارے بندے ہیں یہ. لیکن جو لوگ خدا کی اطاعت نہیں کرتے، خدا کی بندگی نہیں کرتے، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے، اس کے حکم کو تعمیل نہیں کرتے، خدا بند عالم اس کو اپنے بندے میں شامل نہیں کرتا. بندگی ایک ایسی اہم چیز ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد اور ہدف بندگی کو قرار دیا ہے. اگر انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، انبیاء علیہم السلام اگر بھیجے گئے ہیں تو صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا بند عالم کی بندگی کریں اور خدا بند عالم کی اطاعت کریں. لہذا ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. خدا بند عالم نے ہر امت میں پیغمبر کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ خدا بند عالم کی بندگی کریں اور لوگوں کو بندگی کی دعوت دیں، لوگوں کو بندگی کے لیے اکسائیں، لوگوں کو بندگی کے لیے ابھاریں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندگی ان کے اندر پیدا ہو گئی اگر
خداوند عالم کے بندے صحیح طریقے سے بن گئے تو پھر ان کے اندر ہر طرح کی صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے. طاغوت کے خلاف بھی کھڑے ہو سکتے ہیں, جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. جہاں ایک انسان خدا کا بندہ بن جاتا ہے وہیں طاغوت کے مقابلے میں, ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن جو خداوند عالم کا بندہ نہیں ہوتا, جو خداوند عالم کے مطیع و فرما بردار نہیں ہوتا, وہ کبھی بھی طاغوت کے مقابلے میں نہیں آتا, وہ کبھی بھی ظالم کے مقابلے میں نہیں آتا. لیکن جب خدا کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے, اپنے سر کو خم کر دیتا ہے, تو پھر نہ کسی سے ڈرتا ہے نہ کسی سے گھبراتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو اتنا بڑا قدم اٹھایا وہ اس لیے اٹھایا کہ خدا کے حقیقی اور سچے بندے تھے. یہی بندگی تھی کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو یزید کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے دعوت دی, اور یہی وہ بندگی تھی جو یزید کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. اگر یہ بندگی امام حسین علیہ السلام کے اندر نہ ہوتے ہی تو شاید وہ بھی قیام کرنے کے لیے سوچتے, لیکن یہ بندگی تھی. جب ہم نے خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے, جب خدا کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو حاضر کر دیا ہے, جب ہم خدا کے بندے ہو چکے ہیں, تو غیر اللہ کی اب ہمارے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے. چاہے جتنی بڑی قوت ہو, چاہے جتنی بڑی طاقت ہو, چاہے جیسا بھی انسان ہو, کبھی بھی نہ اس سے ڈریں گے نہ کبھی اس سے گھبرائیں گے. لہذا جو بھی امام حسین علیہ السلام کا پیروکار بھی ہوگا, جو اپنے آپ کو خداوند عالم کے حوالے کر دے گا, جو خداوند عالم کے سپرد کر دے گا, جو خداوند عالم کے سامنے اپنا سر کو جھکا دے گا, دنیا کے چاہے بڑی سے بڑی طاقتیں ہوں, کبھی ان کے سامنے سر نہیں جھکائے گا, ان کو سر جھکانے کے اوپر مجبور کرے گا. آج امریکہ اتنی بڑی طاقت ہے, سپر پاور اپنے آپ کو کہلاتی ہے, لیکن اس کے باوجود ایران نے اس کے سامنے سر نہیں جھکائے, اس کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے. امریکہ جیسی سپر پاور کو اپنے سامنے جھکنے کے لیے مجبور کر دیا. یہ کون سی چیز تھی؟ یہ وہی عبدیت اور عبودیت تھی جس نے اتنی بڑی قوت اور طاقت کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا. عبدیت میں بڑی قوت ہے, عبدیت میں بڑی طاقت ہے. بندگی بہت عجیب و غریب چیز کا نام ہے. اگر انسان خدا کا بندہ بن جائے تو پھر کسی سے نہیں ڈرے گا, کسی سے نہیں گھبرائے گا. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جہاں اور بہت سے نام ہیں, وہاں آپ کا سب سے خوبصورت اور سب سے حسین نام جو ہے وہ ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. یہ اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو تمام اسماء الہی کا حامل ہوتا ہے, اسماء الہی کو اپنے اندر اتارتا ہے. عبداللہ بہت بڑی قوت کا نام ہے, عبداللہ بہت بڑی طاقت کا نام ہے. یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے عبداللہ بننا, اور خداوند عالم کسی بندے سے یہ کہے کہ واقعا تم ہمارے بندے ہو, تم عبداللہ ہو. یہ اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ انبیاء نے اپنے آپ کو عبداللہ کہتے ہوئے فخر محسوس کیا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب گہوارے میں لیٹے ہوئے تھے, ماں سے سوال کیا جا رہا تھا یہ بچہ کہاں سے آیا, تمہاری شادی نہیں ہوئی, بچے کا وجود کیسے. چاروں طرف سے سوال پہ سوال ہو رہے تھے, سوال پہ سوال ہو رہے تھے, لیکن جناب مریم تھی جو خاموشی کا روزہ رکھے تھی, صرف یہی کہ ابھی یہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا ہے یہ خود جواب دے گا, میں نہیں بولوں گی, یہ بچہ بولے گا. اور نتیجے میں جب لوگ سوال کرتے رہے, بی بی مریم نے کچھ نہ کہا, لیکن وہ بچہ جو گہوارے میں لیٹا ہوا تھا حالانکہ کہہ سکتا تھا انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, لیکن جھولے میں اور گہوارے میں بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مجھے, میں اللہ کا بندہ ہوں, وآتانی الکتاب, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے, وجعلنی نبیا, اور مجھے نبی بنایا ہے. سب سے پہلا
جملہ جو کہا وہ کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ کہتے ہوئے فخر محسوس کیا. اللہ کا بندہ کہتے ہوئے اپنے اندر ایک فخر اور اپنے اندر ایک شان اور شوکت سمجھتے ہوئے کہا کہ میں کچھ نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دنیا میں لوگ کچھ ہوں یا نہ ہوں، عبداللہ بننے کی کوشش کریں، خدا کا بندہ بننے کی کوشش کریں. جس دن انسان خدا کا بندہ بن جائے یہی اس کے لیے معراج ہے. بندگی ہی انسانیت کی معراج ہے. دنیا سمجھتے ہیں کہ انسان کی معراج اور انسان کی ترقی اور انسان کی بلندی دنیا حاصل کرنے میں ہے، تخت و تاج حاصل کرنے میں ہے، حکومت اور اقتدار حاصل کرنے میں ہے، زمین اور جائیداد خرید لینے میں ہے، گاڑی اور بنگلہ میں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری معراج اس میں ہے. انسانیت کی معراج ترقی میں ہے، انسانیت کی معراج تخت و تاج میں ہے، انسانیت کی معراج حکومت اور اقتدار میں ہے. انسانیت کی معراج ان تمام چیزوں میں نہیں ہے، نہ حکومت اور اقتدار میں ہے، نہ تخت و تاج میں ہے، نہ مال و دولت میں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. اگر انسانیت کی معراج ہے تو بندگی میں ہے. جس دن انسان خدا کا بندہ بن جائے اسی دن اس کے لیے معراج ہے. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے جب اپنے آپ کو ایک بندے کی حیثیت سے خدا کے سامنے ثابت کر دیا تو آواز آتی ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک. تو یہ معراج انسانیت کو کس چیز کی وجہ سے ہوئی؟ مال سے، دولت سے، زمین جائیداد سے، اقتدار سے؟ نہ، ابدیت کی وجہ سے ہوئی. رسول اللہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ان کے یہاں بھوک تھی، ان کے یہاں پیاس، ان کے یہاں مصیبت، یتیمی، یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن کسی چیز نے اگر پیغمبر کو معراج عطا کی ہے تو ابدیت نے معراج عطا کی. سبحان الذی اسری بعبدہ. واقعاً اگر انسان کو معراج کرنا ہے اور انسان کو بلندی حاصل کرنا ہے تو دنیا کے پیچھے نہ دوڑے، اقتدار اور حکومت کے پیچھے نہ دوڑے، اس کے لیے کوششیں نہ کرے. اگر کوشش کرے تو ابدیت کے لیے کرے. عبد بننا چاہیے، عبد بننا. یہی عبد ہی انسان کے لیے سب سے بڑی چیز ہے. یہی معراج ہے، یہی فخر ہے، یہی اس کے لیے سب کچھ ہے. اسی لیے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا الہی کفا بی اذن ان اکون لک عبدا. پروردگارہ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. عزت بندگی میں ہے، شہرت بندگی میں ہے، معراج بندگی میں ہے. باقی اور کسی چیز میں معراج نہیں ہے. اگر معراج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بندگی میں. خدا بند عالم نے معراج بندگی میں رکھی ہے. میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. حضرت علی علیہ السلام کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. گھر میں فاقے تھے، وہاں بھی بھوک، وہاں بھی پیاس، وہاں بھی فاقہ. بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے، محنت کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، لیکن ان سے بڑا عزت دار کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا مالک اور مختار کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ان کے پاس کچھ نہیں تھا مگر بندگی ان کے پاس تھی. یہی بندگی انسان کو مقام اور یہی بندگی انسان کو مرتبہ عطا کرتی ہے. انسان کو چاہیے کہ اپنے اندر عبدیت پیدا کرے، اپنے اندر بندگی پیدا کرے. اور یہ بندگی اور یہ تمام چیزیں صرف اسی انسان ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. اس میں خدا کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اس میں خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بندگی اگر اختیار کرتے ہیں تو ہمارا فائدہ ہے، دنیا ہمارے اختیار میں ہوگی،
زمین آسمان ہمارے اختیار میں ہوگا. خداوند عالم ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا. ہم اس کا بندہ بن کے تو دیکھیں, ہم اس کے عبد بن کے تو دیکھیں. جس دن ہم اس کے بندے بن جائیں گے, خداوند عالم ہمارے لیے کائنات کو مسخر کر دے گا, زمین کو مسخر کر دے گا, آسمان کو مسخر کر دے گا, چاند سورج ستاروں کو مسخر کر دے گا, ساری چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کر دے گا. اور جن لوگوں نے واقعاً اب اپنے آپ کو ثابت کیا, خداوند عالم کی بندگی کی, اور بندہ بن کے خدا کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ پروردگارا میں تیرا بندہ ہوں. دیکھیے خداوند عالم نے کس طرح سے کائنات کو ان کے لیے مسخر کی. جب چاند کی طرف اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. سورج کی طرف اشارہ کیا, سورج پلٹ آیا. کنکر اور پتھر کو حکم دیا, زر و جواہرات میں تبدیل ہو گئے. دنیا کی ساری چیزیں ان کے اختیار میں تھی, جو چاہتے وہ کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ابدیت کے مقام پر فائز تھے. اور حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے خداوند عالم کہ اگر اے بندے تو میری اطاعت کر, اگر تو میری اطاعت کرے گا تو میں تجھے اپنا مثل اور اپنی شبیہ بنا دوں گا. اللہ اکبر, یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ انسان بندہ خدا بن کے تو دیکھے, خدا کے بندہ بن کے اپنے آپ کو ثابت تو کرے, پھر دیکھے. اے میرے بندے, اگر تو میری اطاعت کر کے میرا بندہ اگر بن جائے, میں تجھے اپنا مثل اور میں اپنا شبیہ بنا دوں گا. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا کیا کر سکتا ہے, خدا کیا نہیں کر سکتا, اس کی قدرت کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اس کا علم کیا ہے, اس کا حلم کیا ہے, وہ کیسا ہے خداوند عالم. انسان اندازہ کر سکتا ہے. کہتا ہے کہ میں تجھے اپنا مثل بنا دوں گا, اپنا شبیہ بنا دوں گا. جن لوگوں نے اپنے آپ کو خدا کا بندہ بنایا, ان لوگوں نے دیکھیے دنیا پر کس طریقے سے قبضہ کیا اور کس طریقے سے حکومت کی. جب جس کو چاہا حکم دیا, چلتا ہوا ان کے قدموں پہ آ کے گر پڑا. یہ ابدیت ہے. یہ اس مقام اور اس مرتبے پر انسان کو فائز ہونا چاہیے. اس میں خداوند عالم کا کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہمارا ہے, عزت ہماری ہے, شرافت ہماری ہے, کرامت ہماری ہے. جو بھی چیزیں حاصل ہوں گی سب ہم کو حاصل ہوں گی, خدا کے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بندہ بنے گا, یہ انسان کا فائدہ ہے. اللہ جو بار بار ہم سے مطالبہ کر رہا ہے, تم ہماری عبادت کرو, تم ہمارا ذکر کرو, اس میں خدا کا کیا فائدہ ہے؟ خدا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خداوند عالم کا ذکر کرو, اس میں خدا کا فائدہ کیا ہے؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ تم ہمارا ذکر کرو گے تو تمہارے ذکر کی وجہ سے ہمارا وجود ہوگا, ہم باقی رہیں گے؟ نا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھو ہمارا ذکر ایسا ہے کہ دیکھیے انسان کا دل ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل کبھی کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو جائے لیکن کبھی انسان اپنے طور پہ مطمئن نہیں ہوتا. آج دیکھیں انسان کے اندر سب کچھ ہے مگر اطمینان نہیں ہے. نہ بیوی کی طرف سے اطمینان ہے, نہ بچوں کی طرف سے اطمینان ہے, نہ والدین کی طرف سے اطمینان ہے, نہ گھر خاندان کی طرف سے اطمینان ہے. اس انسان کو نہ دولت میں اطمینان ہے, نہ حکومت میں اطمینان ہے. جتنا بھی اس کو ملتا جائے اس کے اطمینان میں کبھی کوئی وہ نہیں ہوتا. ہمیشہ یہ مطمئن انسان نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ کمی, کچھ نہ کچھ نقص اس کے اندر رہ جاتا ہے. یہ مطمئن کسی سے نہیں ہو پاتا, کسی سے نہیں ہو پاتا. ظاہر جب انسان مطمئن نہیں ہوگا در در کی ٹھوکریں کھائے گا, ادھر ادھر ہاتھ پیر مارے گا, کبھی گناہوں کے دلدل میں پھنسے گا. اللہ نے کہا مجھے معلوم ہے تمہارا دل کیا ہے, تمہارا دل کبھی مطمئن ہونے والا نہیں ہے, تمہارے دل میں کبھی سکون پیدا نہیں ہونا ہے.
لہذا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتائے دیتا ہوں کہ اگر تم وہ کام کرو گے تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا، تمہیں سکون ملے گا، تمہیں چین ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم میرا ذکر کرو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اس ذکر کو اس لیے نہیں کہا کہ تم اگر ہمارا ذکر کرو گے تمہارے ذکر کرنے کی وجہ سے ہمارا کوئی فائدہ ہے، نا، اس میں تمہارا فائدہ ہے، تمہارا دل اس کو سکون حاصل ہوگا، اس کو آرام ملے گا، وہ مطمئن ہوگا، چونکہ تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا کسی چیز سے، تم گھبرائے رہتے ہو، تم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہو، تم ادھر ادھر گمراہیوں کے شکار رہتے ہو۔ لہذا الا بذکر اللہ، میرا ذکر کرو، جب تک میرا ذکر کرو گے تم مطمئن رہو گے، مطمئن رہو گے، اور جب میرے ذکر سے تمہیں اطمینان ہو جائے گا تو پھر دنیا کی ہر چیز پر تمہیں اطمینان کرنے کی عادت پڑ جائے گی، جب میری طرف سے مطمئن ہو جاؤ گے، جب میرا ذکر تمہارے اندر بس جائے گا، جب میرا ذکر تمہارے اندر آ جائے گا تو پھر تم ہر ایک سے مطمئن ہو جاؤ گے، بیوی سے بھی مطمئن ہو جاؤ، ہر ایک سے تو خدا بند عالم کا ذکر اگر انسان کرنے لگے اور خدا بند عالم کے ذکر سے اگر انسان کے دل مطمئن ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز سے وہ مطمئن ہوگا، اسے پھر اطمینان حاصل ہوگا۔ لہذا جتنا ہو سکے خدا بند عالم کا ذکر کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی اطاعت کرے، یہی عبادت اور یہی اطاعت اس کے لیے اطمینان قلب کا سبب بنے گی۔ تو صرف اور صرف فائدہ انسان کا ہے، اللہ کا نہیں ہے۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، اللہ ہر چیز سے غنی ہے، نمازیں پڑھو یا نہ پڑھو، روزے رکھو یا نہ رکھو، حج کرو یا نہ کرو، زکوٰۃ دو یا نہ دو، اس میں اللہ کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھے گا انسان اپنے لیے پڑھے گا، روزہ رکھے گا اپنے لیے رکھے گا، حج کرے گا تو اپنے لیے کرے گا، اس میں خود اسی کے لیے کمال ہے، خود اسی کے لیے عروج ہے، خود اسی کے لیے ترقی ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ خدا بند عالم نے انسان کے اوپر حج کو واجب قرار دیا ہے کہ انسان حج کرے، اگر وہ مستطیع ہے، اس کے اندر استطاعت ہے، حج کرنے کی قوت ہے، طاقت ہے، صلاحیت ہے، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اور اگر وہ حج کرنا چاہتا ہے تو حج کرے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو بھی مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ حج کرے۔ لیکن وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، لیکن اگر کوئی حج نہ کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے اللہ۔ حج کرو یا نہ کرو، اللہ کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ اگر صحت پہ اثر پڑے گا تو آپ کی کہ جس کے اوپر حج واجب تھا اور اس نے حج نہیں کیا وہ گنہگار ہوگا۔
وہ طواف سے محروم رہے گا، وہ قربانی سے محروم رہے گا، وہ مقام عرفات سے محروم رہے گا، وہ حج سے محروم رہے گا، وہ صفا و مروہ سے محروم رہے گا، وہ کردار ابراہیمی اور ہاجرہ و اسماعیل سے محروم رہے گا۔ اس میں خداوند عالم کا کوئی نقصان نہیں ہے، حج کرو یا نہ کرو۔ ہم نے تمہیں مستطیع بنایا، قدرت دی، طاقت دی، دولت دی، سب کچھ دیا، اس کے باوجود اگر تم حج نہ کرو یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم جانو، گنہگار ہو گئے۔ لہذا اگر انسان کے پاس استطاعت ہے تو اسے حج کرنا چاہیے، نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، تو اللہ کو ہماری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہیں سب کے سب ہمارے لیے ہیں۔ یا سورہ عنکبوت میں ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، راہ خدا میں اگر جنگ کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، کوششیں اگر کرتا ہے تو اپنے نفس کے لیے کرتا ہے۔ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اپنی ترقی کے لیے کرتا ہے، اپنے کمال کے لیے کرتا ہے، اپنی عزت کے لیے کرتا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ کو تمہاری مجاہدت اور جہاد اور ان تمام چیزوں کی بھی ضرورت نہیں، اگر کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، اپنے نفس کے لیے کرو گے، اپنی عظمت کے لیے کرو گے، اپنی عزت کے لیے کرو گے۔ خداوند عالم کے اس میں کوئی وہ نہیں۔ تو انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے۔ سورہ فاطر میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو، تم سب کے سب فقیر ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تم دنیا میں ایک دوسرے کے سامنے، گھر خاندان میں، سماج اور معاشرے میں، بھائیوں کے سامنے، پڑوسیوں کے سامنے اپنی امیری کا اعلان کر لو، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمارے پاس دولت ہے، ثروت ہے، امیر ہوں، مالدار ہوں، لیکن خدا کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ واللہ الغنی الحمید، اللہ غنی ہے، اس کو تمہاری دولت نہیں چاہیے، تمہاری ثروت نہیں چاہیے، تمہاری زمین اور جائیداد نہیں چاہیے، وہ غنی ہے۔ وہ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ دنیا میں کوئی اپنے آپ کو مالدار کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں مالدار ہوں، میں مالک ہوں، میں مختار ہوں، سب اللہ کے سامنے فقیر ہیں۔ یہ اور بات ہے کوئی چھوٹا فقیر ہے، کوئی بڑا فقیر ہے، لیکن سب فقیر ہیں۔ جس کے پاس جتنی دولت ہے، جتنا جس نے خدا سے مانگ لیا ہے، وہ اتنا بڑا فقیر ہے وہ۔ اسی لیے خداوند عالم نے ان لوگوں سے جن کے پاس زیادہ ہے، جن لوگوں نے زیادہ فقیری کی ہے، جن لوگوں نے زیادہ خدا سے مانگا ہے، ان سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ کیونکہ تمہارے پاس زیادہ ہے، لہٰذا جب ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر کوئی وقت آئے تم اسی اعتبار سے زیادہ خرچ کرو۔ یہ نہ دیکھو کہ فلاں اتنا دے رہا ہے تو میں بھی اتنا ہی دوں، فلاں نے چندہ اتنا دیا تو میں بھی اتنا دوں۔ کمال تو یہی ہے کہ جب لینے کی بات آتی ہے تو انسان یہ نہیں کہتا کہ پڑوسی کو پروردگار تو نے 100 روپے دیا تو ہم کو بھی اتنا دے، لیکن جب پڑوسی کے مقابلے میں زیادہ ملتا ہے تو بغیر کچھ کہے لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں جب دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہاں بھائی بھی یاد آتا ہے، وہاں پڑوسی بھی یاد آتے ہیں، وہاں سماج اور معاشرہ بھی یاد آتا ہے کہ جس نے جتنا دیا ہے میں بھی اتنا دوں گا، اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ خداوند عالم سے لیتے وقت ایسا کیوں نہیں کہا پروردگارا جتنا تو سب کو دے رہا ہے اتنا مجھے بھی دے۔ انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو۔ کوئی غنی نہیں ہے، کوئی مالدار نہیں ہے۔ غنی اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات، بے نیاز اگر کوئی ذات ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات، اس کے علاوہ کوئی بے نیاز نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے
قادر اور مختار نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب فقیر ہو. لہذا اس فخر میں انسان کو کبھی غرور، کبھی گھمنڈ، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہم انجام دیتے ہیں یہ سب کے سب اپنے لیے دیتے ہیں. جو بھی ہم کریں گے، حج کریں گے اپنے لیے کریں گے، جہاد کریں گے اپنے لیے کریں گے، راہ خدا میں انفاق کریں گے اپنے لیے کریں گے. خدا بند عالم کے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. جتنا ہم یہاں کریں گے جب اس دنیا سے جائیں گے تو خدا بند عالم ہمیں وہاں اسی اعتبار سے دے گا. تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کریں خدا کے لیے کریں. اور انسان کا اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے بڑا ہدف اور سب سے بڑا مقصد اگر کوئی ہے تو وہ یہی ہے کہ انسان خدا کا بندہ بن کے زندگی بسر کرے. اور اگر خدا کا بندہ بن کے انسان زندگی بسر کرے گا تو یہی انسان خدا کا قریب ترین بندہ ہوگا. اور یہی انسان اپنی اس بندگی کے ذریعے سے جو خدا بند عالم کی بندگی کرتا ہے، اس کے ذریعے سے خدا بند عالم کی اس بنائی ہوئی جنت میں داخل ہوگا جو مومنین کے لیے آمادہ اور تیار کی گئی. بندہ بن کے دیکھے انسان، یہی بندگی انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی دولت ہے. جب انسان بندہ بن جائے گا تو پھر خدا کے علاوہ کسی سے یہ انسان نہیں ڈرے گا. یہ ماہ محرم جو چل رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی جو مجلسیں اور امام حسین علیہ السلام جو ذکر ہو رہا ہے، صرف یہی کہ حسین خدا کے ایسے سچے اور ایسے اچھے بندے تھے کہ خدا بند عالم امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتا ہے یا ایھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. حسین تم میرے بندگی میں داخل ہو گئے، تم میرے بندے ہو. وادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ. واقعی یہ کیسی ابدیت تھی، یہ کیسی بندگی تھی جب انسان خدا کا ہو جاتا ہے تو کسی سے نہیں ڈرتا. جبکہ دشمنوں نے ڈرانا چاہا، فوج کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، ہر چیز سے ڈرانا چاہا، لیکن امام حسین علیہ السلام کسی چیز سے نہیں ڈرے. جان لینے کے لیے تیار ہو گئے، اولاد کی، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، اصحاب کی امام حسین علیہ السلام سب دینے کے لیے تیار ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نہیں ڈرے. کیوں؟ اس لیے جب میں خدا کا بندہ ہوں، خدا کے سامنے ہم نے اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے، تو پھر اب دنیا والوں کے سامنے یہ پیشانی نہیں جھکے گی، چاہے مجھ کو جتنی اذیت دیں، چاہے میرے لیے جتنی مصیبتیں کھڑی کریں، میں ان کے سامنے نہیں جھکوں گا. واقعاً امام حسین علیہ السلام 3 دن خود بھی بھوکے اور پیاسے رہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوکے اور پیاسے رہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے دشمنوں کے سامنے سر کو نہیں جھکایا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوانوں کی خدا کی راہ میں پیش کر دیا، مگر امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے سامنے نہیں جھکے. اس لیے جب خدا کی بندگی کر لی ہے تو پھر اب کسی دوسرے کی بندگی نہیں کرنا ہے، کسی دوسرے کے سامنے نہیں جھکنا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر نہیں ٹیکنا ہے. امام حسین علیہ السلام ایک کے بعد ایک قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. 10 محرم کیا قیامت کی تاریخ تھی، اللہ اکبر، جہاں امام کے ایک ایک صحابی جا رہے ہیں، درجہ شہادت پر فائز ہو رہے ہیں، جہاں امام کے گود کے پالے جا رہے ہیں کربلا کے میدان میں. کبھی علی اکبر جا رہے ہیں، کبھی جناب قاسم جا رہے ہیں، کبھی اون محمد جا رہے ہیں، سب جا کے شہید ہو رہے ہیں. اور حد یہ ہو گئی کہ امام کا ایک بہت بڑا عبد اور ایک بہت بڑا غلام جسے جناب عباس کہتے ہیں، وہ بھی جاتے ہیں اور جا کے میدان شہادت پہ شہید ہو جاتے ہیں. لیکن امام حسین علیہ السلام دشمنوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے. بھائی کے جانے کے بعد بھی دشمنوں کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں تم نے میرے بھائی کو شہید کیا، تم نے میرے بیٹے کو قتل کیا، تم نے سب کچھ کیا، میں اب بھی تمہارے خون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں اگر تم میرے نانا کے دین پہ آ جاؤ. لیکن کوئی حسین کے نانا کے دین پہ آنے کے لیے تیار نہ تھا. تو حجت تمام کرنے کے لیے
امام حسین علیہ السلام نے کہا پھر آ جاؤ عزیزو، ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ امام 1951 زخم کھا کے زین سے زمین پہ آئے، شمر ملون کند خنجر لے کے آگے بڑھا، حسین کے سر کو تن سے جدا کیا، نو کے نیزے پہ بلند کیا، آندھیاں چلنے لگی۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ خیمے کا پردہ ہٹایا، کیا دیکھا؟ باپ کا سر نو کے نیزے پہ بلند ہے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ آپ حضرات ایک مرتبہ اور سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جعفر علی بیگ ابن ایجاد علی بیگ کی روح پر فتوح کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد، کذلک اللہ ربنا اللہم صل علی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صل علی محمد۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، شبیر کا ماتم ہے بپا دونوں جہاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر کے نشانے، جب نہر پہ جنبش ہوئی لشکر کے نشانے، زینب نے کہا شہ سے کچھ اشکوں کی زبان میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، عاشور کو تھرا گئے بیعت کے سوالی، عاشور کو تھرا گئے بیعت کے سوالی، تھا جنگ کا اعلان علی اکبر کی اذاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں، دریا کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، دریا کی طرف دیکھ کے روتی ہے سکینہ، عباس کا چہرہ ہے ہر ایک موج رواں میں، کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں،
کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں. ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر، ایک چھوٹی سی تربت پہ کہا شاہ نے رو کر، اصغر تمہیں دیتا ہوں میں خالق کی اما میں. کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں. کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں. کس طرح اٹھا سکتی نبوت کو امامہ، کس طرح اٹھا سکتی نبوت کو امامہ. بوئے مد مختار کی تھی لاش جواں میں. کیا جانیے کیا درد ہے زینب کی فغاں میں. کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں. یہ زنجیر ہے زندہ کی اذیت، یہ رات یہ زنجیر ہے زندہ کی اذیت. بے چین ہے سچا بے حسی تو کے گرا میں. کیا جانیے کیا درد تھا زینب کی فغاں میں. شبیر کا ماتم ہے بپا دونوں جہاں میں. متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی جدک وابیک، السلام علیک وعلی امک واخیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا اسیر الاعداء، السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس، غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس، السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء، السلام علیک یا سلطان العرب والعجام، السلام علیک یا ابا الحسن علی بن موسى الرضا، روحی و جسمی لک الفداء یا مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد و آل محمد.